السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم ایک کتاب ہے اس کے اوپر ریویو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ کتاب، بہت نادر علمی اور سمجھ لیجئے زبردست پریکٹیکل کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن پاک، اور اس کی یہ تفسیر ہے، ٹھیک ہے، اس کی یہ تفسیر ہے اور اس کے اوپر آج ہم ریویو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس تفسیر کا نام ہے فتح الجواد، اور اسی تفسیر کا ریویو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جب اس کے تعارف کی بات کریں تو ایک باقاعدہ پریکٹیکل بندے نے، جو اس فیلڈ کا بندہ ہے، جو کہ سمجھ لیجئے اس فیلڈ کے اندر باقاعدہ پریکٹیکلی مظالم کا شکار ہو چکا ہے، باقاعدہ میدان عمل کے اندر نکل چکا ہے۔ ہم زیادہ تفصیل نہیں آپ کو اس کی بتائیں گے، جن کو ضرورت ہو وہ سرچ کر لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کیا معاملات ہیں۔ تو یہ کتاب فتح الجواد دراصل قرآن پاک کی تفسیر اس اینگل سے لکھی گئی کہ جو بھی قرآن پاک کی تمام صورتوں کے اندر یا میجورٹی آف سورہ کے اندر جو بھی آیات جہاد ہیں، ان کو ایک سمجھ لیجئے چھتری کے نیچے یا ایک تفسیر کے انڈر اکٹھا کیا گیا، اور اس کا نام رکھا گیا فتح الجواد۔ اگر اس کے نام کی بات کریں تو ہمیں ظاہری طور پہ جو اس کا نام ہے وہ فتح الجواد سے یہ لگتا ہے جیسے فتح ہے، فتح سے مطلب اوپننگ، کامیابی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آپ کو کوئی چیز میں سمجھ لیجئے کامیابی ملتی ہے، جیسے فتح مکہ کہہ لیں، یا پھر آپ کے لیے کوئی اوپننگ کی، یا آپ کے لیے کسی شہر کے فتح ہونے کی یا ملک کے فتح ہونے کی بشارت۔ اور الجواد اگر کہیں، جواد یہ اللہ کے ناموں میں سے بھی نام ہے، تو اس میں یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جواد کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ اس سے زبردست خزانہ، بہت زیادہ بخششیں، بہت زیادہ کامیابیاں ملنے والی ہیں اس کے ذریعے سے، یعنی قرآن کے ذریعے سے یا آیات جہاد کے ذریعے سے۔ اور اگر ہم ان کو دوسرے بھی اینگل سے دیکھیں تو جواد ایک تیز رفتار گھوڑے کو بھی، گھڑ سوار کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس اینگل سے اگر ہم اس کا نام کا مفہوم لے لیں فتح الجواد کا، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اس قرآن کے اندر بشارتیں ہیں، اس تیز دوڑنے والے گھوڑے کی طرح جو اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ لیکن اگر آپ نے وہ بشارتیں قبول کرنی ہے تو قرآن میں آپ کو غوطہ زن ہونا پڑے گا۔ قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، خدا تجھ کو عطا کرے جدت کردار، تو پھر آپ کے لیے فتح الجواد ہے، اگر آپ اس کے اندر غوطہ زن ہوں گے۔ اس کی جب ہم بات کریں تو یہ 4 جلدوں کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی، اور 4 جلدوں کے اندر سمجھ لیجئے سورہ بقرہ سے لے کے آخر تک، آخر قرآن تک، ابھی آگے بتائیں گے، غالباً سورہ نصر تک انہوں نے جو بھی آیات تھیں، سمجھ لیجیے ہر سورہ کے اندر یا جو صورت ان کو نظر آئی جس میں مفسرین نے جہاد کے حوالے سے آیات کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس آیت کے اندر فلاں جہاد کا معاملہ ہے، یا اس طریقے سے فلاں جنگ کا معاملہ ہے، فلاں نبی علیہ السلام کے دور میں سیرہ کے حساب سے اس جنگ کے حساب سے یہ آیات لگتی ہیں، تو وہ انہوں نے اس حساب سے ود ریفرنسز آف دیٹ پرٹیکولر تفسیر بھی لکھا۔ یعنی اگر ہم فار ایگزامپل اس کی پہلی، اگر ہم اس کی سمجھ لیجئے نکالیں جلد، تو پہلی جلد کو جب ہم کھولتے ہیں تو سورہ بقرہ سے اس کو سٹارٹ کیا گیا، اور سورہ بقرہ کا باقاعدہ نقشہ بھی دیا گیا۔ ابتدائی کے اندر انہوں نے بتایا کہ اس میں سورہ بقرہ میں 35 آیات جو ان کے مطابق ہیں نا، ان کی تحقیق کے مطابق، وہ ان کو انہوں نے مضامین جہاد کے حساب سے لکھا، جیسے 109 نمبر آیت، پھر 114، پھر اسی طریقے سے اور بھی مزید آیات کو اسی طریقے سے انہوں نے اس میں بیان کیا۔ اور اس کے علاوہ 5 آیات خاص کر کے انہوں نے جس کے اندر مضامین جہاد کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آگے تفصیل کے ساتھ ان کے ترجمے لکھے ان آیات کے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ایک خلاصہ، یہ بھی بڑا خوبصورت کام کیا گیا کہ سٹارٹنگ کے اندر ہی خلاصہ دیا گیا۔ یہ نہیں کیا کہ ایک سورہ کا اگر بیان آ رہا ہے جیسے سورہ بقرہ کا، تو خلاصہ بعد میں دیا جائے، نہیں، پہلے خلاصہ دیا ان آیات کا، ٹھیک ہے، ایک ایک آیت کا ترجمہ کر کے، پھر اس کے بعد اس کے سمجھ لیجیے آگے چل کے انہوں نے
ایک ایک آیت لکھ کے اس کا سمجھ لیجئے آگے تفسیر کو لکھا کہ سمجھ لیجئے کس محقق نے اس آیت کو یا اس آیت کے حوالے سے کیا جہاد کے حوالے سے ارشاد فرمایا اپنی تفاسیر کے اندر. اور یہ سمجھ لیجئے پہلی جو آیت انہوں نے 109 نمبر لکھی نا ود کثیر سے، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم سے آگے الی آخر، یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر تک لکھی. 109 نمبر سورہ بقرہ کی آیت سے یہاں پہ سمجھ لیجیے انہوں نے اس تفسیر کا آغاز کیا، اور پھر آگے اس کا خلاصہ لکھا. پھر بتایا کہ آیت جو ہے یہودیوں کے متعلق ہے، کعب بن اشرف کے حوالے سے، پھر ہوئے ابن اخطب، اور مختلف حوالوں کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ تفسیر کو بھی اس میں بیان کیا، اور اس میں ساتھ ساتھ حوالے بھی دیے. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. جو لوگ بھی اس کو خریدیں انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ نفع ہونے والا ہے. صرف یہی نہیں، پھر آگے بھی سورہ آل عمران، باقی بھی جتنی بھی صورتیں، نساء ہوگی، سورہ نساء ہوگی، آل عمران ہوگی، سب کا انہوں نے مائدہ جو بھی ہیں، یعنی اگر پہلی ہی اگر آپ جلد میں دیکھیں تو پہلی جلد میں ہی تقریباً 550 کے قریب صفحات ہیں، اور پھر آخر کے اندر ان کے مضامین جو ہیں ان کو بھی الگ الگ کر کے بھی لوگوں کے لیے آسانی عنوانات کے حساب سے فہرست بھی تیار کی گئی، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اس کو پڑھنے میں بھی، اور اگر کوئی مضمون ڈھونڈنا ہو اس کو بھی ڈھونڈنے کے اندر. تو یہ ضرور لیجئے، ضرور اس کو پڑھیے. سمجھ لیجئے 4 جلدوں کے اندر یہ کتاب ہے. ہم نے مفسر کا نام نہیں اس میں مینشن کیا کچھ معاملات کی وجہ سے، لیکن بہرحال جب آپ فتح الجواد لکھیں گے تو وہ مفسر اس فیلڈ کا بے تاج بادشاہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اس کی ہسٹری بھی سامنے آ جائے گی کہ کن کن مقامات کے اوپر اس بندے نے پریکٹیکلی اللہ کے رستے کے اندر اپنی زندگی کو باقاعدہ کفار کے معاملے کے ساتھ کیسے گزارا، اور باقاعدہ پریکٹیکلی آج بھی ان کو اسی طرح کے لٹریچر یا اسی پریکٹیکلی اس فیلڈ کے اندر کام کرنے کی وجہ سے آج وہ دنیا سے کیسے اوجھل ہیں، لیکن زندہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کے اعمال میں، اور ان کے سمجھ لیجئے پریکٹیکل ورک کے اندر بھی برکت ڈالے. تو یہ سمجھ لیجئے یہ 4تھی جلد ہے اس وقت ہمارے ہاتھ میں. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی رک کے سمجھ لیجئے کہ یہ تو تفسیر ہے نا، تفسیر فتح الجواد، ہم اس کو کوشش یہ کریں گے جو ہمارا تفسیر کا معاملہ چل رہا ہے، جس کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ سے ابھی شروع کیا ہوا تفسیر کو ریکارڈ کروانا. انشاءاللہ جب ہم سورہ بقرہ یا دیگر سورہ کے اوپر پہنچیں گے یا سورتوں کے اوپر پہنچیں گے تو ہم اس کے اندر کوشش پوری کریں گے کہ اس تفسیر سے بھی، یعنی تفسیر فتح الجواد سے بھی ہم ضرور ہیلپ لیں، تاکہ اس کا بھی سمجھ لیجئے باقی مفسرین کی جیسے ہم آراء لیتے ہیں مختلف صورتوں کے اندر اور اس کو پیش کریں، تو اس کا بھی بہت بڑا حصہ انشاءاللہ اس میں شو کریں گے. اور اس کا ایک بہت بڑا پہلو فتح الجواد کا وہ یہ بھی ہے کہ یہ اپنی رائے دینے سے زیادہ جو ہے نا، وہ سمجھ لیجئے 95% جو رائے ہے وہ اہل سنت کے مفسرین کی دیتے ہیں کہ فلاں مفسر نے کیا کہا، امام بغوی کا کیا ہے، قرطبی کا کیا ہے، ابن کثیر کا کیا ہے، امام بخاری نے اس حوالے سے کیا معاملہ لکھا، وہ سمجھ لیجئے، یا تفسیر خازن نے کیا لکھا. مختلف مفسرین، ایون فتح الباری کے اندر اس آیت کے حوالے سے کیا تفسیر آئی، امام رازی نے، امام زہری نے، مختلف حوالے جو ہیں نا وہ انہوں نے نقل کرتے رہے. تو یہ سمجھ لیجئے بہت زبردست کتاب ہے اس حوالے سے. اور سمجھ لیجئے یہ 4 جلدوں کے اندر اتنی ضخیم اور اتنی نادر علمی کتاب ہے، بلکہ اس کے ترجمے ہو کے اس وقت عرب دنیا کے اندر بھی جا رہے ہیں، اور دیگر اور زبانوں کے اندر بھی اس کے تراجم جو ہیں وہ چھاپے جا رہے ہیں. اور عرب دنیا میں یہاں تک بھی خبر ہے کہ اس کی کاپیز شارٹ ہو جاتی ہیں جب بھی اس کو کسی خاص طریقے سے ان تک بھیجا جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں لوگوں کو یہ خرید کے تحفہ بھی دیں اس کا، تاکہ آج اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کل کوئی اور پڑھ لے. آج آپ نے اس کو خرید لیا، اس سے کچھ استفادہ کرنے کے لیے نیت کر لی، خریدنے سے بڑی نیت کوئی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کے پاس کسی چیز کا ٹیکسٹ نہیں ہے، مینول نہیں ہے، روڈ میپ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے قرآن آپ کے پاس اگر آ گیا، اس کو سمجھنے کے لیے تفاسیر نہیں ہے، یا آج کے دور میں جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس اس کی بک نہیں ہے، یہ والی کتاب فتح الجواد نہیں ہے، تفسیر آیت جہاد نہیں ہے، تو آپ یقین جانیے اس وقت جو پوری دنیا کا میڈیا ہے
وہ آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح اس معاملے کو حرام کر کے دکھا دے گا. جیسے آج بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا آپ کو کہ لوگ کس کس قسم کے معاملات کے اوپر جا رہے ہیں کہ علماء جو ہے فتویٰ نکالتے ہیں, آگے سے ان کی ٹرولنگ شروع کر دی جاتی ہے. تو اس دجالی دور سے بچنا ہے تو یہ کتاب جو ہے نا آپ کے لیے مسٹ ہے انشاءاللہ تعالی. اور آپ اس سمجھ لیجئے کیا قیمت ہوگی اس کی, 3-4 ہزار کے قریب اس کی قیمت ہے, 4 جلدوں کے اندر یہ کتاب ہے. یہ سمجھ لیجئے آج تو اتنے پیسے 2-3 دوست اگر ایک جگہ پیزا برگر کھانے جائیں, اس سے زیادہ 5-6 ہزار تو وہاں خرچ کر دیتے ہیں, اور وہ کھایا اور ختم اور خلاص, ٹھیک ہے. لیکن یہ اگر آپ کے پاس ایک کتاب آ گئی, یا کوئی بھی تفسیر کی کتاب, یا قرآن حدیث کی کوئی بھی کتاب, تو وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگی. گفٹ دیں گے تو صدقہ جاریہ, اپنے گھر میں رکھیں گے تو صدقہ جاریہ, آپ مر جائیں گے آپ کی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی. آپ مر جائیں گے, کوئی اگر اس کو کباڑ خانے میں بیچ دے گا, وہاں سے بک کے کسی اور کی طرف پاس سیکنڈ ہینڈ بک کے طور پہ بھی چلی جائے گی, تو بھی آپ کو اس کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ ملتا رہے گا. یہ اس صدقہ جاریہ کی طرح ہی ہے جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ نفع بخش علم جو ہے اس کا احادیث کے اندر ملتا ہے کہ وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. کوئی درخت پودا لگا دیا, کسی کو پانی کا سبیل کا انتظام کر دیا, صدقہ جاریہ. تو اس سے بڑی سبیل کیا ہوگی, اس سے بڑی قرآن کی خدمت کیا ہوگی کہ آپ اس طرح سے سینکڑوں آیات جو اس کتاب کے اندر تفسیر کے اندر آپ کے سامنے آ گئیں کہ یہ دیکھیے آپ کے نبی کی سیرت کے یا اللہ کے قرآن کے ذریعے سے ان آیات کی تفسیر یہ نکلتی ہے. اور اب آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے رستے پہ جانا ہے یا کفار کے اور طاغوت کے رستے کے اوپر جانا ہے. تو کوشش کریں کہ اس کتاب کو ضرور لیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور ایون ہم ایک سیمپل آپ کو یہ جیسے بھی یہ کتاب, یہ ایک آیت کھلی ہوئی ہے نا اس وقت سورہ دخان کی, بہت ساری آیات آپ کو لگیں گی, آپ ان کا سمپل ترجمہ پڑھ جائیں گے, آپ کو نہیں سمجھ لگے گی کہ ہمارے مفسرین نے, ہمارے محدثین نے اس کے اوپر کیا بات کی تھی. لیکن مثال کے طور پہ یہ سورہ دخان کھلی ہوئی ہے, کتنی سمپل آیت کا ترجمہ ہم پڑھیں گے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا اس کے اندر کہاں پہ آیت جہاد آ گئی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یوم نبطش البطشۃ الکبری انا منتقمون, جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں. اب دیکھیں اس میں جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے, یا سمجھ لیجیے اللہ کی جو پکڑا اس کا بتایا اللہ نے, تو بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں. اس کے اندر کہاں جہاد کا نظر آ رہا ہے؟ لیکن جب مفسرین کو پڑھیں گے تو آگے وہ لکھتے ہیں اس کے خلاصے کے اندر کہ کئی مفسرین کے نزدیک البطشۃ الکبری جو ہے بڑی پکڑ سے مراد غزوہ بدر کا دن ہے, جبکہ دیگر حضرات کے نزدیک اس سے مراد قیامت کا دن ہے. آگے امام بغوی رحمہ اللہ کا لکھتے ہیں یوم نبطش البطشۃ الکبری وهو یوم البدر انا منتقمون وهذا قول ابن مسعود واکثر العلماء وقال حسن یوم القیامہ, کہ بہت سے مفسرین کے نزدیک ہے ابن سمجھ لیجئے وہ یہ اس کا مطلب جو ہے یوم بدر کا ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ بدر کے دن کس طرح مسلمانوں کے ذریعے سے کفار کی پکڑ کا یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اسی طریقے تفسیر جلالین کا آگے بتایا جا رہا ہے کہ یوم نبطش البطشۃ ہوا یوم البدر, کہ یہ بھی یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے. اچھا, اس کا یہاں پہ حوالہ لکھا ہوا عربی کے اندر لیکن نیچے ترجمہ نہیں دیا گیا, تو ہم یہاں پہ سجیشن بھی دیں گے کہ آپ جب اگلا اس کا ایڈیشن نکالیں تو اس کے اندر جب اس طرح کے حوالے دیں, تو آپ نے اوپر تو بتا دیا کہ غزوہ بدر کے حوالے سے مفسرین کے اقوال ہیں, لیکن عام جو اردو قاری ہے اس کے لیے یہاں پہ زیادہ بہتر رہے گا کہ آپ اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی دیں, اور پلس جو کمپلیٹ ریفرنس ہے, جیسے جلالین کا ریفرنس دیا جا رہا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, تو کوشش یہ کریں تفسیر جلالین کے ساتھ ساتھ اس کی مطبوعہ کے کہاں سے آپ نے اس کا ریفرنس لیا وہ اس کو بھی یہاں پہ کوشش کریں آگے مزید زیادہ اچھے طریقے سے مزید ریفرنسز دیں. باقی ابھی بھی ٹھیک ہے اگر ہم اس کو ایک علماء کی نظر سے دیکھیں تو ان کے لیے ٹھیک ہے, کیونکہ مثال ہے جلالین کے اندر سورہ دخان جہاں پہ ہوگی وہاں پہ اس کا ریفرنس مل جائے گا, تو یہ بھی معاملہ ٹھیک ہے. بہرحال کیڑے نہیں نکالنے کی بات اس کے اندر, سب چیزیں پازیٹیو ہی اس کے اندر ابھی تک نظر آئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر آیت جہاد کا یا فتح الجواد کے ذریعے سے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اللہ کا جو ایک بہت بڑا
समझ लीजिए हमारे ऊपर इनाम है आयत जिहाद का, उसको हम समझ के सीख कर आगे भी पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, और हम वो लेवल देखें कि जिस वक्त हमारे मुसलमान हुक्मरान अपने जो उनके जो भी सिपह सालार हैं, चाहे फ़ौज है, इदारे हैं, उनको ये इस तरह का टेक्स्ट जो हैं वो पढ़ाएं, ना कि उनको अमेरिका के अंदर जब वो मेजर या और लेवल के ऊपर जाएं तो उनको डिपोटेशन के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर वहाँ भेजें और वहाँ उनकी ब्रेन वॉशिंग करके वो वापस आ जाएं। तो कोशिश ये करें मुसलमानों के हुक्मरान या फिर जिनके पास इक़्तिदार है, वो इस तरह के टेक्स्ट के ज़रिए से मुसलमानों की ट्रेनिंग करें। खाली नारेबाजी से कुछ नहीं होगा, बाकायदा आप मुसलमानों के अंदर जब ये चीज़ें फीड करेंगे तो फिर पता चलेगा नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर का मतलब क्या है, और फिर सीने के अंदर जाएगा कि अल्लाहु अकबर का मतलब ये है कि अगर आप इन आयात जिहाद को समझेंगे, ये समझें कि अल्लाह बड़ा है, कुफार बड़े नहीं हैं, जो मर्जी वो कर लें, जिस तरह का मर्जी उनके पास मामला हो जाए, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से आप अल्लाह पे तवक्कल करके अल्लाह को बड़ा समझ के काम करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से फतहुल जवाद है आपके लिए कामयाबियां हैं, आपके लिए ओपनिंग है, आपके लिए फ़तह ही फ़तह है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुसलमानों को हर मैदान के अंदर कुफ़ार के ऊपर गलबा अता करे, फ़तह अता करे, उनको फतहुल जवाद अता करे, और उनको जो है इस्तिक़ामत के साथ इस रास्ते के अंदर जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।